اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بہت اچھی مثال دی ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے کہ کوئی بندہ جتنا خلوص سے کوئی عمل کرے گا اتنا ہی اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور ایک نیکی کا کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دین اسلام کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا فقراء، مساکین اور باقی لوگوں پر، کمثل حبہ، ایک دانے کی مثال ہے، انبتت سبع سنابل، کہ جب ہم اس کو زمین میں بوتے ہیں تو ایک دانے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 بالیاں اگتی ہیں۔ ایک دانہ بوتے ہیں، جب اس کا پودا بنتا ہے تو 7 سٹے ہوتے ہیں، اس میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی ایک دانہ بویا، ایک دانے سے 7 بالیاں اگی، 7 سٹے بنے، اور پھر ایک سٹے میں 100 دانہ ہے تو ایک دانے سے 700 دانہ بن گیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو اور زیادہ کر دیں، اس کو دگنا کر دیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے یہ سادہ سا مثال یہ دی ہے کہ تم جیسے ایک دانہ بوتے ہو، اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، پھر ایک بالی میں ایک سٹہ ہوتا ہے جس میں 100 دانے، یعنی 1 سے 700 دانے اللہ کرتے ہیں، اور 700 سے زیادہ بڑھا کر 1400 بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ جو اللہ کے لیے نیک عمل کرتا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کرنے سے اس کا اجر 10، 20، 100، 200، 400، 700 بلکہ 1400 تک بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ بغیر ریاکاری سے، ریاکاری کے صحیح خلوص کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، ایک نیکی اجر 700 کا، 700 نیکیوں کا، 1400 نیکیوں کا۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندہ عمل صرف اللہ کے لیے کرے اور صحیح خلوص سے کرے کہ میں اللہ کے لیے، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ اور خرچ کرنے کے بارے میں یہ بڑی زبردست مثال ہے۔ ایسے ہی باقی بھی نیک اعمال ہیں کہ جتنے خلوص سے کرے گا، ایک عمل ہوگا تو 700 کا ثواب ملے گا، اور اگر اس میں ریاکاری ہوگی تو 700 عمل بھی کر لے، ایک کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تو خرچ کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 994، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دینار، درم، پیسے وہ جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، یعنی اپنے گھر میں جو سودا دیتا ہے، گھی دیتا ہے، چینی دیتا ہے، اور ساری ضروریات ہیں اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ اور سب سے افضل وہ پیسے ہیں جو آدمی اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، جو سواری اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کے لیے لی جائے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا سب سے بہترین وہ پیسہ ہے جو آدمی اپنے دوستوں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یعنی اس صحیح حدیث میں 3 طرح کے خرچے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ سب سے افضل ہیں۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1410، اور صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1014، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک مال قبول کرتا ہے جس میں جھوٹ، حرام، 2 نمبری، دغا بازی کوئی ایسا مال نہ ہو۔ انسان رزق حلال کمائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ایک کھجور خرچ کر دے، اس حدیث کے الفاظ ہیں، ایک کھجور خلوص نیت سے خرچ کر دے، اور جس ہاتھ سے کرے دوسرے کو پتہ نہ چلے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کی ایسی نشو و نما کرتے ہیں کہ قیامت کے دن
وہ اجر و ثواب کا پہاڑ بن جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل۔ تیسری حدیث صحیح مسلم کتاب الامارہ کے اندر حدیث نمبر 1892، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایک اونٹنی اللہ کے راہ میں خرچ کرے جس کو لگام ڈالی ہوئی ہو، نکیل ڈالی ہوئی ہو، اور وہ لا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو 700 اونٹنیاں ملیں گی قیامت کے دن۔ تو وہی جیسے قرآن کی آیت ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 700 کا اجر ملے گا۔ تو ہم کوئی بھی نیکی کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں یا کوئی بھی عمل، تو ایسا خلوص نیت سے کریں، ریاکاری سے پاک ہو کہ عمل ایک کریں اور ثواب ہمیں اس کا 700 1400 تک ملے۔ اللہ تعالیٰ یہ ثواب دینے پر قادر ہیں، ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔